سورہ نساء آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا، اور نہ دو تم، السفہاء، بھولے بھالوں کو، اموالکم، مال اپنے، التی، وہ مال، جعل اللہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، گزران کا سبب، ورزقوہم، اور کھلاتے رہو تم ان یتیموں کو، فیہا، اس مال میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم، اور کہو ان کو، قولا معروفا، بات دستور کے مطابق۔ سورہ نساء میں اصلاح معاشرہ کے لیے قوانین کا بیان کیا گیا ہے، جس میں 3 قانون آپ نے پڑھ لیے، اور یہ قانون گھر کے اتحاد اور اتفاق کے لیے ہیں۔ پہلا بنیادی قانون آپ نے یہ پڑھا کہ لسانیت کے بت، قومیت کے بت توڑ دو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اصل اختلاف مذہب کا ہے، مذہب کا اختلاف رکھو، لسانیت، رنگ کا، زبان کا، قوم کا یہ اختلاف نہ رکھو، امن رہے گا، اتفاق رہے گا۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ مالی معاملات ٹھیک کرو۔ عام طور پر یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ مالی معاملات ٹھیک ہوں گے، اتفاق رہے گا۔ تیسرا قانون یہ آیا کہ عورتوں کے مہر ان کو دے دو، گھر میں اتفاق رہے گا۔ اگر نہیں دو گے، صبح اٹھے گی پھر بھی کہے گی کہ 10 بندوں کے سامنے جو تو نے میرے حق میں مانا تھا وہ بھی نہیں دے رہا، اور کیا دے گا۔ عورتوں کی ویسے ہی فطرت ہے گلہ کرتے رہنا۔ 10 سال بعد بھی کہے گی تو نے آج تک دیا کیا ہے، 20 سال بعد کہے گی آج تک دیا کیا ہے۔ تو کم از کم مہر تو دو، کہ صبح و شام یہی لڑائی نہ ہو کہ شام کو جائے گھر تو وہ یہی کہے کہ وہ مہر تو دے دو، صبح ہو پھر بھی اسی کا مطالبہ۔ تو مہر کم از کم یہ تو ادا کرو، اور تاکہ اتفاق اور اتحاد رہے تمہارا گھر میں۔ پھر اگر خوشی کے ساتھ وہ دیں تو اس سے کھا سکتے ہو۔ اس کے تحت بات ہوئی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کہ کسی مسلمان کا مال وہ اس کی دلی خواہش کے بغیر کھانا حلال نہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جو عام طور پر ہم ایک دوسرے کو الزاماً کہتے ہیں کہ آج تو چائے پلائے گا، آج تو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جو ہم مخصوص جلسے کرواتے ہیں، اس میں مخصوص چندہ تھوپ دیتے ہیں کہ جی 10 آدمی ہیں تو یہ 1000 دیں گے۔ اب کسی کا دل ہے، کسی کا نہیں۔ یہ ترتیب بالکل مشکوک اور غلط ہے، کیونکہ مسلمان کا مال بغیر دلی خوشی کے یہ حلال ہی نہیں۔ ہاں، اس طرح ترغیب دی جائے کہ ہم فلاں دین کا کام کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے جتنا تعاون کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں حافظوں کے لیے پیسوں کے مخصوص چندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی تراویح کے ختم میں جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو مخصوص اس وقت لوگ اکثر مساجد میں ہر نمازی پر پکا لگاتے ہیں کہ تم 200 دو گے، تم 300 دو گے۔ تو یہ سب اسی حرمت کے تحت ہے۔ اسی طرح عید، بڑی عید، چھوٹی عید پر ملا کا رجسٹر لے کر ایک بیٹھ جاتا ہے، ہر بندے کے لیے مقرر ہے کہ جو بھی عید پڑھنے آئے گا 500 دے گا، 1000 دے گا۔ کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ترغیب ہو سکتی ہے نیکی کی، لیکن خواہ مخواہ جو نفلی صدقات ہیں ان میں کسی پر کوئی الزام نہیں۔ جلسہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں جلسہ کروائیں گے، اب دیگ تو دے گا، فلاں کام تو کرے گا ہی کرے گا، اس کا خوشی ہے یا نہیں۔ اور اسی کے زمرے میں ہے یہ جو آپ کے صبح و شام مدارس والے محلے میں مانگ رہے ہیں، محلے سے روٹیاں لاتے ہیں،
کسی کا دل ہے دینے کا، کسی کا نہیں۔ ایک تو ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں خدمت کروں گا، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ تم 10 گھروں میں جا کر کہو کہ تم نے دینا ہی دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس۔ اور یہ جو وظیفہ مانگتے ہیں صبح و شام گھروں میں، یہ ویسے بھی جائز نہیں، کیونکہ سوال آدمی تب کر سکتا ہے جب وہ ایک دن کا کما بھی نہ سکتا ہو، ایک دن کی کمائی کی طاقت نہ ہو تب سوال کرنا جائز ہے۔ تو مدارس میں ایسی کیفیت نہیں ہے، اور جس کے اندر ایک دن کا کمائی کی طاقت ہے اس کے لیے سوال جائز نہیں، اسے دینا بھی جائز نہیں، یہ جو پیشہ ور مانگنے آتے ہیں۔ اور ایک دن کی بقدر مانگنا صرف جائز ہے۔ وہ آدمی جس کے اندر ایک دن کی کمائی کی طاقت نہیں، وہ سوال کر سکتا ہے صرف ایک دن کے بقدر۔ جب ایک دن کا گزران ہو جائے، آج تو تسلسل چل رہا ہے، بازار کے ایک کونے سے فقیر داخل ہوتا ہے، آخر تک وہ ہر دکان سے لیتا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ کسی کا دل ہوتا ہے کسی کا نہیں، اس طریقے سے بھی حرام ہے۔ دوسرا، اس کے لیے ویسے ہی سوال کرنا حرام ہے۔ ہٹے کٹے نوجوان اور وہ آوارہ گردی کر رہے ہیں سارا دن، ان کو دینا یہ گناہ پر تعاون ہے۔ قرآن نے کہا لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر اور بھلائی کے کاموں پر تعاون کرو۔ آج کے سبق میں چوتھا قانون بیان ہوا، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، کہ یتیم بچوں میں قانون ہم نے پڑھا کہ جب بالغ ہو جائیں ان کا مال دے دو، لیکن ہر بچے کا مزاج، دماغ، عقل برابر نہیں ہوتا۔ کچھ مجنون بھی ہو سکتے ہیں، پاگل، ان کو مال نہیں دینا، ان کا مال اپنی حفاظت میں رکھو۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سادے ہوتے ہیں، جنہیں عقل اور سمجھ بہت دیر سے آتی ہے، بالغ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ دیر سے آتی ہے، جن کو ہم بھولا بھالا کہتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے، دکان پہ گیا گوشت لینے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کلو لینے گیا ہے وہ 3 پاؤ دے دے، کوئی سمجھ ہی نہیں، پیسوں میں فرق نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے باوجود انہیں معاملات کا پتہ نہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، وہ یتیم جو بالغ ہو چکے ہیں لیکن معاملات میں انہیں ہوشیاری نہیں، تو ان کا مال اس وقت تک نہ دو انہیں جب تک وہ ہوشیار نہیں ہو جاتے۔ اب کب ہوشیاری کی کیا عمر کوئی متعین ہے یا نہیں؟ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ہوشیاری کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، آپ یتیموں کو آزماتے رہیں، جب آپ کا تجربہ اس بات کو کہے کہ یہ بندہ اب سمجھدار ہو گیا ہے اس وقت اس کو مال دے دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد جب بچپنے کی عادات بندے میں ختم ہو جائیں اس وقت اس کا مال دے دیا جائے، اگرچہ وہ سمجھداری آپ کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں، تو وہ کم از کم 25 سال بنتی ہے۔ امام صاحب کے قول کے مطابق 25 سال کے ایسے بندے کو اس کا مال دے دینا چاہیے۔ ہاں البتہ غیر مقلد یہاں پھنسا ہوا ہے، لا تؤتوا السفہاء، اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے وہ ہمیں بتائے کہ سفاہت کے ختم ہونے کی عمر 5 سال ہے، 10 ہے، بلوغت کے بعد 15 ہے، 20 ہے، 25 ہے، کوئی دلیل نہیں لا سکتا۔ اپنے اصول کے مطابق اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول۔ اس کا باپ بھی اس بات پر دلیل نہیں لا سکتا کہ صفات کے ختم ہونے کی عمر کیا ہے، کون سی حد ہے، اس پر کوئی قرآن لے آئے حدیث نہیں۔ اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، اجتہاد کے ساتھ ہے، کہ جو بھی یتیم کا ولی ہے اس کا اجتہاد ہے، جب وہ سمجھے کہ اب اس کو مال دینا مناسب ہے وہ دے دے۔ اسی کا نام فقہ ہے، اور کس کا نام؟ فقہ اسی کا نام ہے۔ اچھا، یتیم کے مال کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھو، عام طور پر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یتیم سے کوئی چیز لے کے جا رہا ہو، مثلا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، ہم کہتے ہیں 2 منٹ دینا، ہم اڈے سے ہو کے آتے ہیں۔ یتیم کا مال یتیم کی اجازت کے ساتھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں، نابالغ بچے کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ولی کی اجازت کا اعتبار ہے۔
اگر یتیم کی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کے ولی سے اجازت ہوگی، ولی کی اجازت معتبر ہوگی، وہ خود آپ کو کہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ بے وقوف جو بھولے ہیں ان کو مال دینا نہیں، اس کو مال دو گے وہ سارے پٹاخے اڑا دے گا، کبھی غبارے لا کے اڑا دے گا، پتہ نہیں ہے نا، بھولا بالا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کو نہ دو، اور مال کی صفت ذکر کی التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ مال وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے گزران کا سبب بنایا ہے۔ مال، یہاں سے علماء نے کہا کہ مال کا نعمت ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہیں سے ضابطہ لیا کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں۔ اس لیے مال کی قدر یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں لگایا جائے، اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یہ اس نعمت کی قدر ہے۔ اور باقی یہ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو جاہل صوفی کہتے ہیں جی دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظاہری سبب ہے، جعل اللہ لکم قیاما، کہ ظاہری گزران کا سبب ہے مال۔ اسباب کی نفی بے وقوفی ہے، اسباب کی نفی یہ توکل نہیں، بے وقوفی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، سبب پر بھروسہ نہ ہو۔ اس نے اسباب کی نفی شروع کر دی، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک دکان کو کسی نے نہیں پوجا، کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اے دکان مدد کر، نہیں، دکان کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔ جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اس کا رد نہیں کرتے، اور جس کی پوجا نہیں، شرک نہیں ہو رہا، جس قسم کا خواہ مخواہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے گزران کا سبب بنایا۔ ورزقوہم، ہاں اگلی بات ہے ایسے یتیم کو کھلاتے رہو اس کے مال سے، وکسوہم، اس کو کپڑے لے کر دو، پہناتے رہو، اسی طرح باقی اس کی دوائیں وغیرہ سب کچھ اس میں ہے۔ قولوا لہم قولا معروفا، ایسے بچے کو دستور کے مطابق بات کہو، مطلب اس کو تسلی دیتے رہو کہ مال تیرا ہے جو میرے پاس ہے، تجھے ہی دینا ہے، اب نہ دینے میں تیرا فائدہ ہے، تو ضائع کر دے گا تجھے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اس طرح تسلی اس کو دیتے رہو۔ تو یہ جو چوتھا قانون ہے اس کی 8 شقیں ہیں، 4 شقیں آج والی آیت میں بیان ہے، 4 شقیں کل والی آیت میں آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلی شق ہے لا تؤتوا السفہاء، کہ ایسے نادانوں کو ان کا مال نہ دو۔ دوسری شق ہے ورزقوہم، کھلاتے رہو انہیں۔ تیسری ہے وکسوہم، انہیں پہناتے رہو اس سے۔ اور چوتھی شق ہے قولوا لہم قولا معروفا، تسلی دیتے رہو ان کو۔ اگلی 4 کل والی آیت میں۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو تم السفہاء، بھولے بھالے لوگوں کو، یعنی یتیم، اموالکم، مال تمہارے، التی، وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے گزران کا سبب، ورزقوہم، اور کھلاؤ تم ان کو، فیہا، اس مال میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ تم ان کو، وقولوا لہم، اور کہو تم ان کے لیے قولا معروفا، بات دستور کے مطابق۔